تو میں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا، آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا، شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا، تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے، کیونکہ مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا، اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک۔ اس سے سوال کیا گیا کہ مشاجرات صحابہ کو اہل سنت کہتے ہیں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، تو یہ کہتا ہے کہ جو ہمیں یہ کہ حالانکہ سوال یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، تمام محدثین کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کریں گے۔ تو کہتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو حدیث بیان کی ہے، نعوذ باللہ غلطی سے بیان کی ہے، تم نے اگر بیان کی پھر تمہیں ہم منع کریں گے، کہیں گے ہم، کہتا ہے کہ ہم اس کے نعوذ باللہ ہم ان کے خطرے چیک کریں گے جو یہ کہے۔ حالانکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیا جائے، لیکن الٹا اس نے جواب کیا دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے غلطی سے بات بیان کی لیکن تم نے بیان نہیں کرنی، تو ہم ان لوگوں کے خطرے چیک کریں گے۔ تو کیا آپ امام احمد بن حنبل کے خطرے چیک کریں گے؟ امام عبداللہ بن مبارک کے نعوذ باللہ خطرے چیک کریں گے؟ تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے صحابہ کا، اور اس کو سن کے جو نعوذ باللہ صحابہ کے گستاخ بنے ہیں، اور کئی لوگ اس کو چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ اور انجینئر ہیں محمد ارشد صاحب، اس سے میری گفتگو بھی ہوئی اور اس نے یہی بتایا کہ میں اس کے قریب تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی کلپس، وہ اس سے سوال کرتا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا آپ کیوں دور ہو، اس نے کہا جب میں اس کے قریب ہوا تو میں اس کے قریب ہوا لیکن میں صحابہ سے دور ہو گیا۔ دوستو غور کیجئے، جو اس کے قریب ہوگا وہ صحابہ سے دور ہوگا، وہ محدثین سے دور ہوگا، اولیاء کرام سے دور ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اولیاء سے بھی وہ بندہ دور ہوگا، صحابہ سے بھی دور ہوگا۔ تو انجینئر ارشد کہتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب ہوا، محمد علی مرزا کے میں قریب ہوا، تو کیا ہوا کہ میں صحابہ سے دور ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں ایسی باتیں آئیں تو میں نے پھر کہا جانے دو بھائی، ایسے بندے کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کرتا ہے اس طرح۔ اچھا، اگلی بات جو میں بتانے والا ہوں وہ اس نے الٹا جواب دیا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ جی نبی علیہ السلام نے تو بات بتائی لیکن آپ نے نہیں بتانی، ہم ان کے خطرے چیک کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان وہ باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث لوگوں کو بیان کرو، جو ان کی سمجھ میں آئے وہ بیان کرو۔ 127 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو بات بیان کی، آپ بیان کریں گے تو ان کے خطرے چیک کیے جائیں گے، کسی محدث نے بات نہیں کی، وہ صرف مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے، ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ آؤ پھر بخاری شریف میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا، تو آپ ہر لیکچر میں بتایا کریں نا، جو انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 7305، 7305۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف ہوا، تو ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہے، انہوں نے سخت الفاظ کہے۔ تو کیا یہ حدیث ہر ممبر پر بیان کرنے والی ہے؟ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور حدیث کے الفاظ ہے استبا، ایک دوسرے کو بہت سخت الفاظ کہے، اور جس کو بار بار یہ کہتا ہے کہ گالیاں دیں، یعنی استبا کا معنی یہ کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کا معنی ہے مولا علی نے حضرت عباس کو گالیاں دی، حضرت عباس نے مولا علی کو گالی دی، یہ بخاری میں ہے۔ تو کیا یہ بتانے والی چیزیں ہیں بار بار؟ کیا تو محدثین اگر یہ کہیں کہ بھئی اس طرح کی عوام کے درمیان ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتا ہے ان کے خطرے چیک کیے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مثالیں سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں کو کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اور بخاری مسلم کا نام لے کے۔ اب یہ دیکھیں، مسلم شریف میں پورا باب باندھا گیا ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق، کہ انہیں جہنم میں ہوں گے، وہ انہیں عذاب ہوگا، یہ پورا باب باندھا ہے۔ تو کیا ہر خطیب ممبر پر یہ باتیں بیان کرنا اس کے لیے مناسب ہوں گی؟ اہل سنت کا موقف ہے ان کے بارے میں، اور جب اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے وہ تب اپنا موقف دیتے ہیں، ادروائز ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرتے کہ جناب ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا ہے،
ان کی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور اس بارے میں احادیث ہیں، لیکن یہ ہر جگہ ہم بیان نہیں کرتے، نہ ہی کرنے والی ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے خود جو فرمایا کہ وہ آگ میں ہیں، تو کیا ہر ممبر پر یہ بیان کرنے والی چیز ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ جو بیان نہ کرے ان کے ختنے چیک کیے جائیں، تو آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں بڑے مزے کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، تو مسجد میں بعض اوقات دیکھتے تھے کہ کسی نے تھوک دیا ہے، تو آپ صاف کر لیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تھوکنا ہو نا تو بائیں طرف قدموں کے نیچے تھوک لو۔ یہ مسلم شریف حدیث ہے 1228، اور دوسرا نمبر ہے 550۔ 550 نمبر حدیث ہے کہ اگر تم نے تھوکنا ہے نا مسجد میں، تو بائیں طرف قدموں کے نیچے تھوک لو۔ اب آپ بیان کریں نا، یہ جہاں مسجد میں جائیں، مرزا جلمی جہاں مسجد میں جائے اور یہ حدیث بیان کرے نا کہ جس نے تھوکنا ہے نا وہ مسجد میں تھوکے، لیکن قدموں کے نیچے تھوکے، تو اس پر لوگ تھوکیں گے بھی یہاں ہم نے لاکھوں کے قالین لگائے ہوئے ہیں، قالین بچھائے ہوئے ہیں ہم نے، تو کیا مسجد میں آ کے کوئی تھوکے گا؟ اس وقت ایک ماحول تھا، کچی مسجد تھی، آپ علیہ السلام کا فرمان اس لحاظ سے تھا، لیکن اب یہ حدیث کوئی بیان کرے گا؟ جو بیان کرے گا اس کی طبیعت صاف کریں گے عوام، بھائی ہم نے لاکھوں کے قالین یہاں بچھائے ہیں، تم کھڑے آ کے یہاں قدموں کے نیچے تھوکو گے؟ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے 550 نمبر حدیث ہے، اور دوسرا ہے 552 نمبر حدیث ہے، اور دوسرا اس کا نمبر ہے 1231۔ یہ دیکھیں، جاہلوں کے ہاتھ میں ایک سوشل میڈیا آ گیا ہے، بھوچال مچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر آئے دن کسی نہ کسی عالم کی پگڑی اچھالنا۔ کل میں دیکھ رہا تھا یہ ساقی مصطفی کے جھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک، پگڑیاں اچھالنا، اور ایک دن پگڑی اچھالتا ہے، دوسرے دن ان کے جا کے ہاتھ چومتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کہتا ہے کہ بے ایمان ہے، کہتا ہے یہ بہت بڑے بے ایمان ہے، اور پھر دوسرے دن ان کے جا کے ہاتھ چومتا ہے۔ میں نے ویڈیوز دکھائی ہیں، اس کے کلپس دکھائے میں ہیں، وہ کہتا ہے وہ بڑا بے ایمان ہے۔ وہ تو غلام محمد پرویز جو منکر حدیث تھا اس سے بھی بڑا بے ایمان ہے مولانا طارق جمیل، مرزا جلمی کہتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو سب کو دکھائی ہے، اور بعد میں ان کے ہاتھ بھی چومتا ہے۔ ایسا دوگلا آدمی، ایسا بدتمیز آدمی، تو کیا یہ حدیث آپ بیان کریں گے ہر جو ہے وہ لیکچر میں کہ بھائی جس نے تھوکنا ہو تو قدموں کے نیچے تھوک لے مسجد میں ہی؟ تو پھر پتہ کریں، بتائیں گے لوگ اس کو کہ آجا طبیعت ہم آپ کی صاف کرتے ہیں۔